Dear students, Assalamu alaikum. Last time we stopped when we were about to use more than one sale tax item within an invoice. جب ہم ایک سے زیادہ سیل ٹیکس استعمال کرنا شروع کرتے ہیں تو ہمیں یہ پرابلم آتی ہے کہ دوسرے سیل ٹیکس پچھلے دیے گئے سب ٹوٹل کے اوپر لاگو نہیں ہوتے. اس کے لیے ہمیں کوئی نہ کوئی حل سوچنا پڑے گا، اور میں نے آپ لوگوں سے کہا تھا کہ آپ سوچیں کہ ابھی تک ہم نے جتنی چیزیں پڑھی ہیں اس میں کیا کوئی اس کا حل نظر آتا ہے. اور اگر آپ نے اس کے بارے میں اچھی طرح سوچا ہو تو آپ کو یاد آیا ہوگا کہ ہم نے پہلے بھی ایک چیز جو پڑھی تھی وہ تھی گروپنگ کرنے میں آئٹمس کی سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس بہت سارے آئٹم ایک گروپ میں، ایک بنچ میں، ایک سیٹ میں ہمیں اپیئر ہو جاتے ہیں. جب ہم کوئی گروپ سلیکٹ کرتے ہیں تو اس گروپ میں دیے گئے سارے آئٹم ہمارے پاس لسٹ ڈاؤن ہو جاتے ہیں، ان کی ویلیوز بھی آ جاتی ہیں. اسی طرح اگر آپ سوچیں کہ اب ایک سیل ٹیکس کا گروپ بنا دیں تو اس گروپ میں دیے گئے تمام سیل ٹیکس ایک ہی وقت میں لاگو ہو جائیں گے، انووک ہو جائیں گے، اور اپنے سے اوپر دیے گئے لائن آئٹم یعنی سب ٹوٹل کے اوپر انووک ہو جائیں گے اور آٹومیٹکلی کیلکولیٹ کر لیے جائیں گے. یہ وہ طریقہ ہے جس سے ہم بیک وقت دو سے زیادہ سیل ٹیکس آئٹم کو ہینڈل کر سکتے ہیں. اس کی ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو دیتا جاؤں کہ جب ہم کوئی بھی یوٹیلیٹی بل جمع کراتے ہیں تو آپ دیکھتے ہوں گے کہ وہاں بجلی کی قیمت کے علاوہ بہت سارے ٹیکسز لسٹڈ ہوتے ہیں. اگر ہر وقت ہر لائن آئٹم کے ساتھ یہ ٹیکس کیلکولیٹ کرنا شروع کریں تو یہ ایک دقت طلب بلکہ ایک لمبا پروسیس ہے. اس میں بھی یہ کیا جا سکتا ہے کہ یہ تمام جو مختلف ٹیکسز ہیں ان کے ریٹس کے ساتھ ان کو انڈیویجولی رجسٹر کریں اور پھر ان کا ایک گروپ بنا دیں. جب آپ گروپ بنا کے انووک کیا کریں گے تو اپنے سے اوپر لائن آئٹم پہ وہ انووک ہو جائیں گے اور سب کی اپنی اپنی پرسنٹیج کے حساب سے ایک ویلیو نکل آئے گی، اور ہمیں یہ پتہ چل جائے گا کہ یہ کون کون سے ٹیکس کا کس ریٹ سے کیا اماؤنٹ بنتی ہے، اور یہ ٹیکس جو ہم نے کیلکولیٹ کیے ہوئے ہیں علیحدہ علیحدہ وہ کس کس ایجنسی کو کس ویلیو کے واجب الادا ہیں. تو اس کو پریکٹیکلی دیکھنے کے لیے ہم اب کوئک بکس میں دیکھتے ہیں کہ ہم سیل ٹیکس کا گروپ کس طریقے سے بنائیں. لیٹس گو اوور ٹو کوئک بکس. وی آر گوئنگ ٹو ایڈ another item to our list, and this time that item type is going to be sale tax group. Let's see how this new item type can be added. List پہ جائیں، item list، اور ہمارے پاس تمام items clearly نظر آ جائیں گے. ہم نے ایک نئے ٹائپ کا آئٹم ایڈ کرنا ہے. This is going to be a new item. اور جیسے ہی ہم کہیں گے ہمارے پاس ڈراپ ڈاؤن آ جائے گا جس میں تمام ٹائپ کے آئٹمز لسٹڈ ہیں. یہ ایک اسپیشل ٹائپ ہے وچ از کالڈ سیل ٹیکس گروپ. اس میں ہمیں ایک گروپ کا نیم دینا اور اس کے بعد ہم نے تمام آئٹمس سیل ٹیکس کے جو کہ ایک وقت میں لاگو ہو سکتے ہیں ان کا ایک گروپ بنانا ہے. اس کیس میں ذرا کلیئرلی سمجھ لیں، یہ ٹیکس سندھ پروونس میں لاگو ہے، اور اگر آپ وہاں کے کراچی ڈسٹرکٹ ویسٹ میں کوئی سیل بک کرتے ہیں تو وہاں بھی ادھر کا لوکل سیل ٹیکس، ڈسٹرکٹ سیل ٹیکس لاگو ہے. اب ہمارے پاس ایٹ اے گیون پوائنٹ آف ٹائم تین قسم کے ٹیکسز ہیں. ایک ہے فیڈرل ٹیکس جو کہ ہماری پوری انوائس پہ لگے گا، اور دو ہیں ہمارے لوکلائز پروونشل اینڈ ڈسٹرکٹ وائز سیل ٹیکسز جو کہ ہمارے لوکل سیل پہ لگیں گے. کیونکہ ٹوٹل آف 3 ٹیکسز آر ایپلیکیبل، تو ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے گروپ بنانا ہے ان 2 ٹیکسز کا جو کہ سندھ پروونس میں لاگو ہیں. دیٹ از دا کراچی ڈسٹرکٹ ویسٹ لوکل ٹیکس اینڈ دا سندھ گورنمنٹ سیل ٹیکس. اس گروپ کا ہم نام دیتے ہیں کراچی سیل ٹیکس
گروپ. اس میں جو آئٹم آئیں گے وہ ہم سلیکٹ کر لیتے ہیں. اس میں ایک ہے آئٹم جو ہے کراچی ڈسٹرکٹ ویسٹ کا, اور دوسرا ہے جی سندھ پروونشل سیل ٹیکس. دونوں ٹیکس ہم نے اس گروپ میں شامل کیے, اور آپ نے ایک چیز نوٹ کریں کہ آٹومیٹکلی گروپ کا ریٹ 4.8% بن گیا. جب کیلکولیشن ہوگی 4.8% پہ ہوگی, لیکن انڈیویجولی یہ سیل ٹیکس جو ریکارڈ کیا جائے گا وہ سندھ کے لیے علیحدہ اور کراچی ڈسٹرکٹ ویسٹ کے لیے علیحدہ ہوگا. اس گروپ بنانے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ہم اس سے زیادہ سیل ٹیکس بھی انووک کر سکتے ہیں. جیسے کہ میں نے آپ کو مثال دی تھی کہ جب ہم اپنے بجلی کے بل پہ دیکھتے ہیں تو اس میں 2 ٹائپ کے اخراجات ہمیں ایکسپنسز نظر آتے ہیں. ایک ایکسپنس ہے آپ کا بجلی کی کنزمپشن کا, جو پر یونٹ ہمیں نظر آتا ہے کہ اس کا خرچہ اتنا ہے, اور دوسرا ایک لسٹ آف ٹیکسز ہیں جو اس کے اوپر لگائے جاتے ہیں, جس میں جی ایس ٹی بھی ہو سکتا ہے, فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی بھی ہو سکتا ہے, فیڈرل لوکل ہر قسم کے ٹیکسز ہو سکتے ہیں, اور وہ ٹیکسز ایک سے بہت زیادہ ہیں. جب ہم ٹیکسز کا ایک ٹوٹل کر کے آپ کو دکھاتے ہیں, اور جو آپ کا ٹوٹل بل ہوتا ہے وہ آپ کی بجلی کا پلس ٹوٹل آف آل دا ٹیکسز کو جب ہم جمع کریں گے تو آپ کا ٹوٹل پیبل بل نظر آتا ہے. یہی کام ہم یہاں کر رہے ہیں کہ ہم ایک سے زیادہ ٹیکس گروپ کر کے ایک نیا گروپ بنا رہے ہیں, اور آپ کو ٹوٹل ویلیو بھی نظر آئے گی اور انڈیویجول ٹیکس بھی نظر آئے گی. آئیے ہم نے یہ ڈیفائن کر دیا ہے. اس میں آپ کوئی بھی گروپ بنا سکتے ہیں جو کہ آپ کے پاس استعمال ہو رہا ہو. یہ ڈیفائن کون کرے گا؟ یہ آپ کا اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ آپ کو بتا کے دے گا کہ یہاں اتنے ٹائپ آف ٹیکسز اس کے اوپر لاگو ہیں. اگر ہو سکتا ہے مثال کے طور پہ کہ آپ بہت ساری ڈیوٹیز وغیرہ دے رہے ہوں امپورٹ کے اوپر, اس کے بھی بہت سارے کمبینیشن ہو سکتے ہیں. وہ سارے کمبینیشن بھی جو ٹیکس آپ دے رہے ہیں ڈیوٹیز کے ساتھ, وہ سارے کے سارے آپ یہاں لسٹ کر سکتے ہیں اور اس کا گروپ بنا سکتے ہیں. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہاں سیل ٹیکس جو نومنکلیچر استعمال ہوتا ہے کوئک بکس میں, وہ تمام وہ ٹیکسز, ڈیوٹیز اور ایکسائز ڈیوٹیز کا احاطہ کرتا ہے جو کہ ہم ان ریئل لائف پے کر رہے ہوتے ہیں. لیکن ایز فار ایز کوئک بکس از کنسرنڈ اس کا نومنکلیچر ایک ہی ہے, سیل ٹیکس. اس میں ہر قسم کے پیبلس آپ شامل کر سکتے ہیں. اور فار دس ایگزامپل وی آر اونلی ٹیکنگ 2 local taxes. One is a provincial tax and the other is a city government tax. ان دونوں کا کمبینیشن ہم نے ایک گروپ میں ڈیفائن کر دیا ہے اور ٹوٹل گروپ ریٹ بھی نکال لیا ہے. انڈیویجول گروپ ریٹ ہمیں اسکرین پہ نظر آ رہا ہے. اب ہم نے یہ ایک سیل ٹیکس گروپ بنایا ہے, اور آپ یہ اس کی ٹائپ بھی دیکھ سکتے ہیں. اس کی ٹائپ ہے جی سیل ٹیکس گروپ, اور ٹوٹل اس کا چارج ہے 4.8%. Now let's use this in our invoice. Once again we are going to use the same items that we used previously: door handle, door frame and wooden doors. Door handle کی ہماری کوانٹٹی ہے 7. ڈور فریم اسکوائر فٹ میں مثال کے طور پہ اگر ہے تو 70 ہے, اور ایکسٹیریئر ڈورز جو ہیں ہمارے پر اسکوائر فٹ اتنے ہیں. ہمارے پاس اب تمام آئٹمس لسٹڈ ہیں جن کے اوپر ہم نے اپنا سیل ٹیکس لگانا ہے, لیکن یاد رہے کہ یہ سیل ٹیکس ایک سے زیادہ ہیں. سو سنس وی آر گوئنگ ٹو انووک مور دین ون سیل ٹیکس, what we have to do logically is to add up the total number of items which we have listed before. ہم نے جتنے آئٹم وہاں لسٹ کیے ہیں تمام کا ہم ٹوٹل لیں گے اور اس کے اوپر سیل ٹیکس لگائیں گے. ٹوٹل لینے کا طریقہ ہے سب ٹوٹل. جیسے ہی ہم نے سب ٹوٹل کیا ہمارا تمام کا تمام ایڈ ہو کے انفارمیشن یہاں آ گئی ہے. اس پورے کے اوپر اب جو ہم سیل ٹیکس لگانے لگے ہیں وہ ہے سیل ٹیکس گروپ جو ہم نے ڈیفائن کیا ہوا ہے. اس کا نام ہے کراچی سیل ٹیکس گروپ. اب اس کی پرسنٹیج آ رہی ہے 4.8. 4.8 کا مطلب یہ ہے کہ اس پرسنٹیج کو تمام آئٹمس کے اوپر انووک کر دیا گیا ہے. لیکن یہ 4.8 کا بریک اپ بھی ہے. بریک اپ اگر آپ کو یاد ہو, ہم نے جب یہ گروپ ڈیفائن کیا تھا تو ہم نے اس کا بریک اپ دیا تھا, اور اس کا بریک اپ یہ تھا کہ 4.5% سندھ ریونیو اتھارٹی کو جا رہا ہے اور 0.3% ڈسٹرکٹ ویسٹ کراچی کی جو سیل ٹیکس کلیکٹنگ ایجنسی ہے اس کو جا رہا ہے. تو ان افیکٹ ہول افیکٹ
اس کا پورا ٹوٹل جو ہمارے سامنے آ رہا ہے دیٹ از 4.8%. اور یہ ہمارا گروپ سیل ٹیکس ہے. اگر آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس نے نام ایک دیا ہے اور پرسنٹیج بھی ایک دی ہے, لیکن انٹرنلی جو یہ سیو کرے گا وہ 2 ہیڈز میں سیو کرے گا, ایک کراچی ڈسٹرکٹ سیل ٹیکس اور دوسرا سندھ پروونشل سیل ٹیکس. لیکن ٹو فیسیلیٹیٹ اس دس سنگل گروپ از گوئنگ ٹو ڈو دا جاب فار اس, اور اس نے اپنے حساب سے یہ پرسنٹیج نکال لی ہے اور یہ بریک اپ اب اس کے پاس موجود ہے. جیسے ہی ہم اسے سیو اینڈ کلوز کریں گے یہ پورا کا پورا انووک ہو کے اپنے پاس یہ ساری چیزیں سیو کر لے گا. یاد رہے کہ یہ سیل ٹیکس جو ہم نے گروپ بنایا ہے یہ کسی بھی کمبینیشن کا بنایا جا سکتا ہے, اور آپ کے پاس ایک لسٹ ہونی چاہیے جس میں آپ نے جتنے گروپ بنائے ہیں اور اس کے جتنے بریک اپ ہیں اور جس ایریا میں وہ ایپلیکیبل ہیں آپ کو پتہ ہوں. عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ ہر ٹائپ آف سیل ٹیکس ڈالنے والا ایریا وائز یوزر موجود ہوتا ہے اور اسے پتہ ہوتا ہے کہ میرے ایریا میں یہ والا سیل ٹیکس گروپ لاگو ہے, اور اس کو بار بار سلیکٹ نہیں کرنا پڑتا, ہمیشہ ایک سلیکٹ کر کے رکھتا ہے اپنے پاس اور بار بار اسے ریپیٹڈلی استعمال کرتا ہے. اگر آپ کے پاس بہت سارے یوزر نہیں ہیں گروپ استعمال کرنے, آپ ایک سنگل یوزر ہیں جنہیں ان تمام سیل ٹیکس گروپس کا پتہ ہونا چاہیے اور اس کو انووک کرنا آنا چاہیے, تو آپ کے پاس ایک لسٹ ہونی چاہیے ان تمام گروپس کی, تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ ہماری سیل اگر ادھر سے ہوگی یہ گروپ انووک ہوگا, دوسری جگہ سے ہوگی تو کون سا گروپ انووک ہوگا. یہ تمام تیاری آپ کو پہلے کر کے رکھنی پڑے گی تاکہ ایٹ اینی گیون پوائنٹ آف ٹائم جب بھی آپ انوائس بنائیں آپ ریلیونٹ سیل ٹیکس گروپ انووک کریں. سو ان کنکلوژن we can see that we can invoke different sale tax groups as and when required when sales take place from different locations, and we have to keep track of all these different locations as well as sale tax collected for different agencies. اتنے سارے پرموٹیشن اور کمبینیشن آپ کے پاس اگر ایک جگہ موجود ہیں اور آپ مینولی کام کر رہے ہیں تو یہ ممکن نہیں ہے, لیکن کمپیوٹر نے ہمیں سہولت دے دی ہے کہ ایک گروپس بھی بنا دیتا ہے. جب بھی آپ کا ایک پروونس میں کام ہوگا تو آپ اس پروونس کے نام کا گروپ بنا دیں, اس پروونس میں آپ سیل بک کر لیں. دوسرے پروونس میں کام ہو رہا ہے تو اس پروونس کا نام کے حساب سے آپ ایک گروپ بنا دیں, وہ انووک کر لیں. تو آپ کے پاس فیسلٹی اب موجود ہے کہ آپ ایز پر یور سیلز لوکیشن گروپ بنائیں, ایز پر یور آئٹم value and tax which you have to pay on different items آپ گروپ بنا سکتے ہیں. آپ کے پاس جتنے کمبینیشن ہیں آپ اتنے کمبینیشن کے گروپ بنا کے استعمال کر سکتے ہیں. تو آپ کے پاس یہ ایک فیسلٹی آ گئی ہے جس میں آپ مختلف قسم کے ٹیکس گروپ بنا سکتے ہیں. لیکن ونس اگین یو ول نیڈ ہیلپ اینڈ بیکنگ آف یور اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ. اس نے بیٹھ کے آپ کو یہ ڈیفائن کر کے ایک دفعہ بتا دینا ہے, آپ نے یہ سارے گروپس اپنے سسٹم میں ڈیفائن کر دینے ہیں, اور اس کے بعد یہ استعمال کرنے کے لیے آپ کو بہت زیادہ سہولت میسر آ جائے گی. جیسے کہ میں پہلے لیکچر سے آپ سے بتا رہا ہوں, یو ہیو ٹو سیٹ اپ یور انوائرمنٹ, کسٹمائز یور انوائرمنٹ ایز پر یور نیڈ. آپ نے اپنے یوزر کے اور اپنے کمپنی کے حساب سے اپنی انوائرمنٹ سیٹ کرنی ہے. یہ کمپنی ٹو کمپنی, کنٹری ٹو کنٹری ڈفر کر سکتا ہے, لیکن آپ کو یہ پوائنٹ اچھی طرح آنا چاہیے, سمجھ میں آنا چاہیے, تاکہ آپ جب بھی کسی اکاؤنٹنٹ سے بات کریں تو آپ کو اس کی بات سمجھ میں آئے اور آپ کو پتہ ہو کہ ہم اس کو کس طریقے سے کوئک بکس پہ فیسیلیٹیٹ کریں گے. دیٹس آل فار ٹوڈے. تھینک یو.